سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی حمایت کرنے پر امریکی صدر کی تعریف کی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور ترکی کے وزیر خارجہ نے باہمی دلچسپی کے امور پر تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ قومی غذائی تحفظ کے وزیر نے پاکستانی اور مصری زرعی تحقیقی اداروں کے درمیان تعاون بڑھانے پر زور دیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقے کلی زائق میں خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ اور نیدرلینڈ کے شہر ایمسٹلوین میں مردوں کے FIH ہاکی عالمی ورلڈ کپ 2026 میں پاکستان اپنا دوسرا پول میچ آج ویلز کے خلاف کھیلے گا۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی حمایت کرنے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تہہ دل سے تعریف کی ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان برادر ممالک سعودی عرب اور ترکیہ کے ساتھ مل کر پورے خطے کا دفاع یقینی بنانے میں تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر صدر ٹرمپ کی جرأت مندانہ اور فیصلہ کن قیادت کو سراہا، جو جنوبی ایشیا میں جوہری تصادم روکنے اور لاکھوں جانیں بچانے میں مددگار ثابت ہوئی۔ شہباز شریف نے کہا کہ پائیدار امن لوگوں کے روشن اور خوشحال مستقبل کے لیے سب سے ضروری شرط ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو، حکومت اور عوام کو ان کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ صدر نے اپنے مراسلے میں کہا کہ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان قریبی اور دوستانہ تعلقات ہیں جو مشترکہ تاریخ، باہمی اعتماد، مشترکہ عقیدے اور علاقائی اور عالمی سطح پر دو طرفہ تعاون پر مبنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ برسوں کے دوران دونوں ممالک نے تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، صحت، تعلیم اور عوامی روابط سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دی ہے۔ صدر نے انڈونیشیا کے عوام کے لیے پائیدار امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے آج ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان سے گفتگو کی۔ دونوں رہنماؤں نے حالیہ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور باہمی دلچسپی کے امور پر تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ علاقائی چیلنجز سے نمٹنے اور امن و استحکام کے فروغ کے لیے بات چیت اور سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ قومی غذائی تحفظ کے وزیر رانا تنویر حسین نے پاکستان اور مصر کے زرعی تحقیقی اداروں کے درمیان تعاون بڑھانے کی تجویز پیش کی ہے۔ انہوں نے آج یہ تجویز پاکستان میں مصر کے سفیر ڈاکٹر ایہاب محمد عبدالحمید حسن سے اسلام آباد میں ملاقات میں پیش کی۔ رانا تنویر حسین نے بالخصوص پاکستان میں کپاس کی پیداوار اور معیار بہتر بنانے کے لیے مصر کی تکنیکی مہارت اور تجربے سے استفادہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے پانی کی بچت پر مبنی آپاشی، معیاری بیجز کی تیاری، بائیو ٹیکنالوجی، موسمیاتی تبدیلیوں سے ہم آہنگ زراعت، زرعی مشینری، لائیو سٹاک، باغبانی اور زرعی تحقیق کے شعبوں میں بھی تعاون بڑھنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان مصر کے عملی تجربے اور تکنیکی ترقی سے استفادہ کرنے کا خواہش مند ہے۔ مصر کے سفیر نے پاکستان اور مصر کے درمیان زرعی تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کے الگ الگ اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوں گے۔ ایوان بالا کا اجلاس سپہر 4 بجے جبکہ ایوان زیریں کا شام 5 بجے شروع ہوگا۔ دونوں ایوانوں میں قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے امور زیر بحث آئیں گے۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقے کلی زائق میں خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے 2 دہشت گردوں کو ہلاک اور 3 کو زخمی کر دیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ دہشت گردوں سے گولہ بارود، دستی بم اور IEDs بنانے میں استعمال ہونے والا مواد برآمد کیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سیاسی امور سے متعلق وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نے
پاکستان مسلم لیگ نون نے آزاد جموں کشمیر کے انتخابات میں اکثریت حاصل کی ہے اور وہ حکومت بنائے گی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون نے 25 نشستیں جیتی ہیں اور مخصوص نشستوں پر انتخابات کے بعد پارٹی آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے قریب پہنچ جائے گی۔ رانا ثناء اللہ نے مسلم لیگ نون پر اعتماد کا اظہار کرنے پر آزاد جموں کشمیر کے عوام کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنے وعدے پورے کرے گی۔ آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن نے آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ کاغذات نامزدگی جمعرات تک جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ امیدواروں کی حتمی فہرستیں رواں ماہ کی 23 تاریخ کو جاری کی جائیں گی۔ خواتین کی 5 مخصوص نشستوں اور ٹیکنوکریٹس کی 3 نشستوں پر پولنگ رواں ماہ کی 24 تاریخ کو آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ہوگی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ کشمیر کے تنازع کے حل کے حوالے سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کی ہٹ درمی اور عسکریت پسندی کی پالیسی جنوبی ایشیا کے امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کے بنیادی مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور مظلوم کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کیا جائے۔ بیان میں کہا گیا کہ بھارت غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مسلم اکثریتی حیثیت تبدیل کرنا چاہتا ہے اور بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کا مقصد کشمیریوں سے ان کی مسلم شناخت اور وقار چھیننا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا نے افغان طالبان رجیم کی غیر منتخب حکومت کے 5 سالہ دور کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ٹی وی آؤٹ لیٹ فرانس 24 کے مطابق افغان طالبان رجیم میں خواتین کے حوالے سے صورتحال ایک ڈراؤنا خواب بن چکی ہے۔ ترک میڈیا TRT کے مطابق افغان طالبان رجیم میں تقریباً 40 لاکھ کم عمر بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔ جرمن ادارے DW کا کہنا ہے کہ افغانستان میں خواتین کی عوامی مقامات پر موجودگی اور 12 سال سے زائد عمر کی لڑکیوں کے لیے تعلیم ممنوع قرار دی جا چکی ہے۔ BBC کے مطابق افغان طالبان کی عالمی برادری سے تعلقات میں بہتری اور اندرونی معاملات کے حوالے سے کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ کیتھولک چرچ کے سربراہ پوپ لیو نے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں فلسطینیوں پر تشدد کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ روم کے مضافات میں اپنی رہائش گاہ پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فلسطینی شہری آبادی کے خلاف جاری تشدد کے خاتمے کی اپیل کا اعادہ کیا۔ انہوں نے عالمی برادری پر بھی زور دیا کہ وہ منصفانہ اور دیر پا امن کے لیے مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کو آگے بڑھانے کے لیے اقدامات کرے۔ پاکستان کے معروف اردو شاعر، مکالمہ نگار اور فلمی نغمہ نگار تسلیم فاضلی کی 44ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ ان کا اصل نام اظہار انور تھا۔ وہ 1947 میں برطانوی ہندوستان کے شہر دہلی میں ایک ادبی گھرانے میں پیدا ہوئے اور 1965 میں اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان منتقل ہو گئے۔ تسلیم فاضلی نے 1960، 1970 اور 1980 کی دہائی کی ابتدا میں 170 سے زائد پاکستانی فلموں کے لیے تقریباً 500 گیت لکھے۔ انہوں نے رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساماں ہو گئے، میں نے پیروں میں پائل تو باندھی نہیں، ہماری سانسوں میں آج تک کسی مہربان نے آ کے مجھ سے تجھ کو چاہنے والا، تو میری زندگی ہے، اور دنوا میں گنوں کب آئیں گے سانوریا جیسے کئی سدا بہار گیت لکھے۔ تسلیم فاضلی نے شبانہ، آئینہ اور بندش جیسی فلموں میں بہترین نغمہ نگاری کے لیے متعدد نگار ایوارڈز حاصل کیے۔ وہ 1982 میں آج ہی کے روز کراچی میں انتقال کر گئے تھے۔ اور اب کرکٹ۔ نیدرلینڈ کے شہر ایمسٹلوین میں FIH مینز ہاکی ورلڈ کپ 2026 کے پول ڈی میں پاکستان آج ویلز کے مد مقابل ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دوپہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان اپنا تیسرا اور آخری پول میچ بدھ کو بھارت کے خلاف کھیلے گا۔ نیشنل چیمپئنز کرکٹ کپ کا فائنل کل ملتان میں پاکستان گولڈ اور پاکستان گرینز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ دوپہر 3 بجے شروع ہوگا۔
اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران اسلام آباد، خطہ پوٹوہار، کشمیر، شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر موسلادھار بارش بھی متوقع ہے۔ ملک کے دوسرے حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 26 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور گلگت 36، کراچی 31، پشاور 35، کوئٹہ 33، مری 20، مظفر آباد 34، جبکہ سری نگر 27، جموں 36 اور لیہ میں 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی حمایت کرنے پر امریکی صدر کی تعریف کی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور ترکیے کے وزیر خارجہ نے باہمی دلچسپی کے امور پر تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور نیدرلینڈ کے شہر ایمسٹلوین میں مردوں کے FIH ہاکی عالمی کپ 2026 میں پاکستان اپنا دوسرا پول میچ آج ویلز کے خلاف کھیلے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور facebook.com/radio پاکستان نیوز آفیشیل پر بلیٹنز کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔